نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق الله العظيم۔ معزز و مکرم سامعین محتشم، 27ویں شب قدر آ رہی ہے۔ یہ بہت عظمتوں والی رات ہے۔ اس رات کو بھی عام راتوں کی طرح نہ گزارا جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ 27ویں رات یعنی شب قدر کے حوالے سے کچھ اعمال، کچھ وظائف آپ لوگوں کے گوش گزار کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیزان گرامی قدر، ایک تو ہم میں سے ہر ایک یہ کوشش کرے کہ اس رات میں صلاۃ التسبیح کا لازمی اہتمام کیا جائے۔ دوسری چیز قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت ہے۔ تیسری چیز نوافل ہیں، اور نوافل میں بھی سب سے پہلے 2 نفل اس طریقے سے ادا کیے جائیں کہ وہ حصول شب قدر کی نیت سے ہوں۔ 2 رکعت نفل حصول شب قدر کی نیت کے ساتھ پڑھے جائیں، اور دعا یہ کی جائے کہ باری الہ ہمیں شب قدر عطا فرما دے۔ اس کے بعد پھر قرآن پاک کی تلاوت، اس پہ بہت زیادہ کوشش کی جائے کہ اس کا اہتمام ہو۔ بالخصوص جو گھروں کے اندر مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں وہ اس کا اہتمام کریں۔ مغفرت و بخشش کے لیے سورۃ الملک کم از کم 7 مرتبہ لازمی پڑھی جائے۔ اس کے بعد سورہ یاسین کم از کم 3 مرتبہ لازمی پڑھی جائے۔ آج کی رات سورۃ المزمل کے حوالے سے بھی بہت بڑی برکت کی رات ہے۔ کوشش کیجئے کہ آج کی رات 11 مرتبہ سورۃ المزمل کا ورد بھی ہو۔ اسی طرح قرآن پاک کی سورت جو بالخصوص لیلۃ القدر کے حوالے سے ہے، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ بھی 7 مرتبہ پڑھی جائے۔ نصرۃ المجالس میں ہے کہ جو شخص 7 مرتبہ شب قدر کو سورۃ القدر پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ساری بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھی جائے، کم از کم ایک تسبیح اس دعا کی لازمی ہو۔ اس کے بعد پھر ایک خاص وظیفہ آپ لوگوں کے گوش گزار کرتا ہوں، جو فراوانی رزق اور کشادگی رزق کے حوالے سے ہے۔ وہ یہ کہ گندم، چاول یا جو کے 7 دانے لیے جائیں۔ ہر دانے پر 70 مرتبہ یا رزاق یا رزاق یا رزاق یہ پڑھا جائے، اور اسی طرح ہر دانے کے اوپر 70 مرتبہ یا رزاق پڑھ کے ان دانوں کے اوپر پھونک لگائیں۔ وہ دانے اپنے پرس کے اندر رکھیں یا اپنے گھر کے اندر کچن کے اندر کسی جگہ پہ رکھیں، انشاءاللہ رزق میں برکت اور وسعت ہوگی۔ اس کے علاوہ نوافل میں آپ اپنے آباء و اجداد، اپنے دوست رشتہ دار اور اپنی ضروریات و حاجات ان کو مد نظر رکھتے ہوئے 2، 4، 8، 10، 20 جتنے نوافل آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، جو طبیعت کے اوپر بوجھ نہ ہو، تو یہ نوافل کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اس کے علاوہ پہلے کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا ورد زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ جو صاحبان طریقت ہیں وہ اپنے سلسلہ کے حساب سے ذکر کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد پھر استغفار کی کثرت کی جائے، کم از کم ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کا ورد کیا جائے۔
اور جس قدر ٹائم آپ کے پاس سپیئر ہو اس سپیئر ٹائم میں کثرت سے درود پاک پڑھا جائے، یعنی کم از کم 1000 مرتبہ آج کی رات میں درود پاک کا ختم لازمی ہو۔ اللہ رب العزت آج کی رات کی ساری برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت و معرفت نصیب فرمائے، 27ویں رات کی ساری برکات نصیب فرمائے، شب قدر کی جو مالک لا یزل نے عنایات کا نزول کرنا ہے یا عنایات کا نزول ہونا ہے، ان سب میں سے ہم سب کو حظ وافر عطا فرمائے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ ان قیمتی لمحات میں جب آپ باری الہ رب ذوالجلال کے سامنے دست بدعا ہوں تو ہمیں اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔